آج کی محفل کو مد نظر رکھتے ہوئے سیدی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اچھے رضا پیارے رضا سونے رضا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، اور سر بھلا کیا کوئی جانی کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانی کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتی ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور سارے اقطاب جہاں کرتی ہیں کعبے کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتی ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف دری بالا تیرا، کعبہ کرتا ہے طواف دری بالا تیرا۔ کسی دوسرے عاشق نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ زمانہ جانتا ہے شان و شوکت غوث اعظم کی، زمانہ جانتا ہے شان و شوکت غوث اعظم کی، زمین سے آسمان تک ہے حکومت غوث اعظم کی، اور قسم اللہ کی اس کو جہنم چھو نہیں سکتا کہ جس کے دل میں رہتی ہے محبت غوث اعظم کی، قسم اللہ کی اس کو جہنم چھو نہیں سکتا کہ جس کے دل میں رہتی ہے محبت غوث اعظم کی۔ میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنا سفر شروع کر رہا ہوں وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ ایک مرتبہ کا بیان، رئیس الاولیاء حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اہل بغداد کی نظروں سے اچانک غائب ہو جاتے ہیں، اوجھل ہو جاتے ہیں۔ آپ کا اوجھل ہونا تھا۔ اہل بغداد میں سے چند لوگوں نے آپ کو دہنی جانب تلاش کیا، آپ نہیں ملے، بائیں جانب دیکھا نظر نہیں آئے، پیچھے دیکھا نظر نہیں آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، انہیں آپ کے مریدین و معتقدین میں سے چند لوگوں نے آپ کے تعلق سے بتلایا کہ سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ یہ سامنے جو راستہ جا رہا ہے، اس راستے پہ جاتے ہوئے ہم نے آپ کو ملاحظہ فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب اتنا سنا وہاں سے چند لوگ چلنا شروع کرتے ہیں۔ چند لمحات چلنا تھا، چند قدم آگے بڑھنا تھا۔ کس بات کا نظارہ کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا تالاب ہے، بہت بڑا دریا ہے، اور اسی تالاب پہ ایک مصلی یعنی جائے نماز بچھی ہوئی ہے، اور وہ جائے نماز جو ہیرے جواہرات سے مزین ہے، اور اس جو ہے جائے نماز پر لکھی ہوئی ہے یہ آیہ کریمہ جو میں نے ابھی ابھی پڑھی ہے، اللہ اکبر کبیرہ، جس میں میرا اور تمہارا پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جس کی ترجمانی سیدی سرکار اعلیٰ حضرت یوں کرتے ہیں، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہ آیہ کریمہ لکھی ہوئی تھی، اور اسی پہ کھڑے ہو کر رئیس الاولیاء حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بے شمار مریدین و معتقدین کو نماز پڑھا رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نماز پڑھا رہے تھے۔ اسی اسنا میں دریائی جانور یعنی اللہ کی یہ مخلوق دریائی جانور یعنی مچھلیاں چہر جانب سے سیدنا سرکار غوث پاک کے قریب آ کر آپ کو سلامی پیش کر رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے اور آپ کے پیارے آقائی مولائی شہنشاہ بغداد حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے۔ فارغ ہونے کے بعد رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے پروردگار عالم، قیامت تک جتنے بھی میرے مریدین میرے سلسلے میں شامل ہو انہیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک ان کے سینے میں ایمان کی شمع روشن نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا اتنا دعا کرنا تھا۔ آج میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کرتے ہیں، ناظم جلسہ بھی دعا کرتے ہیں، شاعر اسلام بھی دعا کرتے ہیں، عالم ربانی بھی دعا کرتا ہے، لیکن
کسی کی دعا کا پلٹ کے جواب نہیں ملتا، لیکن وحر سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پہ قربان جائیے، ادھر غوثی اعظم نے اتنی دعا کی تھی، بارگاہ خدا میں یہ دعا کا قبول ہونا تھا، اور وہاں سے جواب ملتا ہے اے عبد القادر، ارے گھبرانے کی بات نہیں ہے، ابھی آپ نے جو دعا کی ہے ہم نے اس کو اپنی رحمت کاملہ سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، واہ کیا بات ہے، زندہ باد۔ کیا کر لیا ہے؟ کیا کر لیا ہے؟ قبول فرما لیا ہے۔ بولو آج تک ہمارے اور آپ کے لیے جواب آیا؟ بولو جی کچھ تو بولو، کم ہونے کا احساس نہ کیجیے گا، ابھی تو بہت بول رہے تھے، کچھ سمجھ میں بھی آ رہا تھا جو بول رہے تھے آپ؟ نہیں آ رہا تھا نا؟ میں نعت خوانی کا مخالف نہیں ہوں، نعت خوانی ہونا چاہیے، اللہ رسول کی تعریف ہے، حمد میں اللہ کی تعریف، نعت میں رسول پاک کی تعریف، منقبت میں اولیاء کی، شہداء کی، اللہ کے نیک بندوں کی تعریف، لیکن کچھ پلے بھی تو پڑے، سچی بات ہے، خالی ہو حق بات ہے، اور بچوں کا سمجھے، بس کان کا مزہ، جی کائے کا مزہ؟ کان کا مزہ، اسی لیے آج کل ہم جلسہ سجاتے ہیں اور جلسوں میں آتے ہیں صرف کان کا مزہ آ جائے، نہیں میرے پیارے، شاعروں کو سنا کرو تو مولانا لوگوں کو ان سے زیادہ سنا کرو، حقیقت حق بات، بے شک ہمارے محسن بھائی دیکھو ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ، جی باغ ہو جائے گا، جی حقیقت ماشاءاللہ، ہم خود ان کو بلاتے ہیں، جی حقیقت، سبحان اللہ، بھئی ہم شاعری کے منکر تھوڑی ہیں، ہم خود بلاتے ہیں ان کو، جی کیا بات ہے، لیکن طور طریقے سے ہونا چاہیے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سمجھے، طور طریقے سے ہونا چاہیے۔ اب جو بیچارے مولانا حسنین رضا منظری جو آپ کے بالکل مین مہمان ہیں، بولیے وہ کس کو سنائیں گے؟ کرسیوں کو؟ کس کو سنائیں گے؟ کرسیوں کو سنائیں گے؟ بیٹھیں جی آجا 10 اور 5 15 لوگ رہیں گے، ہاں بہر کیف، کوئی بات نہیں چچا، ہاں سمجھے نہیں، میرا مقصد یہ ہے کہ آپ تقریر سنو کم از کم، میری نہ صحیح، میں تو آپ کے گھر کا ہوں، جب چاہو جمعے میں آ کے سن سکتے ہو، گھر پہ بلا کے سن سکتے ہو، لیکن بیچارے جو بریلی شریف سے، اور وہ بریلی شریف سے نہیں آئے بلکہ بہت دور کا سفر کر کے آئے، کئی پروگرام سے آئے، صرف آپ کی خاطر، اور یہاں ہے کہ کرسی نظر آ رہی بیر کیف، اللہ رحم فرمائے ہماری قوم پر، سمجھے نہیں، عقل سلیم عطا فرمائے ہمیں آپ کو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج دعا ہم بھی کرتے ہیں، لیکن دعاؤں میں ہماری اثر کیوں؟ دعا کی قبولیت کے لیے سب سے اہم اگر کوئی معاملہ ہے تو وہ ہے رزق حلال کا، رزق حلال۔ آج ہمارے اور آپ کے پیٹ میں لقمہ جا رہا ہے حرام کا، کوئی جھوٹ بول کے کماتا ہے، کوئی سود کا کماتا ہے، کوئی بیاس کا کماتا ہے، کوئی ڈنڈی مار کے کماتا ہے، کوئی دھوکہ دھڑی دے کے کماتا ہے، نہیں میرے پیارے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی بندہ مومن ایک لقمہ حرام کا کھاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی دعا بارگاہ خدا میں قبول نہیں ہوتی ہے۔ کتنے دن تک؟ 40 دن تک۔
آخری بات پیش کر کے میں رخصت ہو جاؤں کیونکہ وقت اتنا ہے ہی نہیں. ایک مرتبہ کا بیان. اللہ کے پیارے محبوب بندے حضرت سیدنا سرکار معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے مریدین آپ کے چاہنے والے آتے ہیں. آنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے اللہ کے محبوب بندے قحط سالی کا معاملہ درپیش آ گیا ہے، یعنی ایک زمانہ ہو گیا بارش نہیں ہو رہی ہے، آپ بارش کے لیے دعا کر دیجئے، کھیتیاں ہری بھری ہو جائیں. ہماری کھیتیاں خشک ہیں، بارش نہیں ہو رہی ہے، جانور اپنے آپ میں پریشان، بال بچے اپنے آپ میں پریشان، ہم لوگ بھی پریشان ہیں. آپ رب کی بارگاہ میں دعا کیجئے تاکہ پروردگار عالم آپ کی دعا کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی بارش عطا فرما دے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ کے نیک بندے حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب اتنا سننے کے بعد آپ نے اپنے مریدین و معتقدین سے فرمایا جائیے یہ سامنے پرچونے والے کی دکان ہے، کرانہ اسٹور ہے، اس کے پاس چلے جائیے اور وہاں پہنچنے کے بعد اپنے من کے مطابق دعا کرا لیجئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کرا لیجئے؟ دعا کرا لیجئے. کہاں؟ پرچون کی دکان پر جائیے، صاحب دکان سے دعا کرا لیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. جب انہی مریدین و معتقدین نے اتنا سننے کے بعد دکان کی جانب قدم بڑھایا. قدم کو بڑھانا تھا، دکان پر پہنچنے کے بعد اپنی معافی ضمیر کو ادا کرتی ہیں. ادا کرنے کے بعد دکاندار نے کہا ارے کہاں میں اور کہاں دعا اور کہاں رب کی بارگاہ میں قبولیت. اللہ اکبر کبیرہ. ایک جانب اس کے دل میں یہ خیال آیا، دوسری جانب خیال یہ آیا اگرچہ میں بدکار سہی، گناہگار سہی، سیاہکار سہی، لیکن جس میرے آقا حضرت معروف کرخی نے بھیجا ہے وہ تو اللہ کے ایسے نیک بندے ہیں جنہیں مستجاب الدعوات کہا جاتا ہے. مستجاب الدعوات کا مطلب ہوتا ہے جن کی دعائیں باب اجابت سے ٹکراتی ہیں. کہ اگرچہ میں گناہگار ہوں لیکن بھیجنے والا گناہگار نہیں ہے. پیر کیف اتنا کہنے کے بعد صاحب دکان نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور بلند کرنے کے بعد اپنے لبوں کو ہلایا. دعا کرنا تھا. دعا کرنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ کو پھیرتے ہیں، زباں کو اندر کرتے ہیں. پروردگار عالم کا دریائی کرم جوش میں آتا ہے اور موسلا دھار بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. ذرا جی لگا کے بولیے گا سبحان اللہ. ارے بات بارش کی ہے. سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پھوپھی جان حضرت عائشہ کی بارگاہ میں چند لوگ پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے عائشہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں بارش کے لیے دعا کیجئے. اتنا سننا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت غوث پاک کی پھوپھی جان ہاتھ میں جھاڑو لیتی ہے اور جھاڑو لینے کے بعد آنگن میں جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہے. ادھر جھاڑو لگانا تھی. جھاڑو لگانے کے بعد پروردگار عالم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کرتی ہے اے مولا صفائی تیری بندی نے کر دی ہے، اب چھڑکاؤ تو کر دے. اتنا کہنا تھا. بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے. میں عرض کر رہا تھا صاحب دکان نے دعا کے بارش شروع ہو گئی. اللہ اکبر کبیرہ. ابھی ادھر بارش ہونا شروع ہوتی ہے. چند لوگ سیدنا سرکار معروف کرخی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد عرض کرتے ہیں اے آقا مولا داتا ماما مل جا. ارے معمہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. جو صاحب دکان نے دعا کی ہے اور رات دن کا ہمارا ساتھی ہے لیکن اس نے دعا کی ہے، معاملہ سمجھ میں نہیں آتا ہے. تب سیدنا معروف کرخی کا اعلان ہے کہ سنو اس کی دعا کی قبولیت کی وجہ یہ ہے کہ ایک لمبا زمانہ ہو گیا یہ
صاحب دکان کو میری نظر نے اس بات کا آج تک مشاہدہ نہیں کیا ہے کہ اس لمبے زمانے میں کبھی بھی اس نے اپنے گراہک کو سودا کم تول کر کے دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمود نعمانی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر. کیا بات ہے، کیا کہا؟ سبحان اللہ. ایک لمبا عرصہ ہو گیا اس کی دکان میری خانقاہ کے سامنے ہے، لیکن اس لمبے عرصے کے وقت میں کبھی میری نگاہ نے اس بات کا نظارہ نہیں کیا کہ کوئی گراہک اس کی دکان پر آیا ہو اور اس نے کم تول کر کے دیا ہو. کیا یہی وجہ ہے اللہ نے اس کی زبان میں یہ طاقت دی ہے کہ رب کی بارگاہ میں جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. بیان کرنے کے لیے تو بہت کچھ ہے لیکن وقت بالکل اجازت نہیں دیتا ہے. کہنے سننے میں جو اغلاط ہوں میں بھی پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھیے گا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہمارے تصور بھائی نے یہ محفل سجائی ہے، وہ یہ نہ سوچیں کہ سننے والے کم آئے ہیں، دل تھوڑا نہ کریں. سننے والے کم ہیں یا زیادہ ہیں یہ بات علیحدہ ہے، لیکن جن کے نام کی آپ نے محفل سجائی ہے وہ خود یہاں جلوہ فرما ہیں. آپ کہو گے مولانا اگر وہ ہیں تو نظر کیوں نہیں آتے؟ آخری شعر آپ کے حوالے اور میں اپنی جگہ کہ آنکھ والا تیری جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.